دوستو پاکستان میں ایک بار پھر پٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ دوستو عالمی سطح پر قیمتوں میں تبدیلی اور وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس میں اضافے کے منصوبے کے پیش نظر پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ دوستو ذرائع کے مطابق آج پٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو سکتا ہے اور پٹرول کی نئی قیمت تقریباً 298 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے اضافے کا امکان ہے۔ دوسری جانب غیر سرکاری رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ حکومت پیٹرولیم لیوی کو 60 روپے سے بڑھا کر 100 روپے فی لیٹر کرنے پر غور کر رہی ہے۔ دوستو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان آج ہوگا اور آج رات 12 بجے سے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ دوستو پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کی سربراہی میں سعودی سرمایہ کاروں اور اقتصادی ماہرین کا وفد 17 اپریل کو پاکستان آئے گا۔ دوستو یہ وفد ریکوڈک دیامر باشا ڈیم، چھوٹی آئل ریفائنریز کی توسیع سمیت مائننگ اور صحت کے شعبوں میں 5 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے لیے میٹنگ کر کے روڈ میپ طے کرے گا۔ دوستو سعودی وفد میں وزیر خارجہ کے علاوہ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفیصل خالد، وزیر صنعت، وزیر توانائی سمیت دیگر وزراء، سرمایہ کار اور اقتصادی ماہرین شامل ہوں گے۔ 2 ہفتے بعد مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی پاکستان آمد متوقع ہے، جن کی آمد پر سرمایہ کاری کے منصوبے پر باقاعدہ معاہدوں کو حتمی شکل دے کر پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری شروع کر دی جائے گی۔ دوستو عالمی بینک پاکستان کو توانائی منصوبے کے لیے 1 ارب ڈالر سے زائد کا قرض دے گا۔ فنڈز 2160 میگا واٹ کے داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پروجیکٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ دوستو دستاویز کے مطابق عالمی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جانب سے جون میں قرض کی منظوری متوقع ہے۔ منصوبے کی تعمیر سے پاکستان کو فیول کاسٹ کی مد میں سالانہ 1.8 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ داسو ہائیڈرو منصوبہ 7 سال کی تاخیر سے 2028 تک مکمل ہوگا۔ 2013 میں شروع ہونے والا منصوبہ دسمبر 2021 میں مکمل ہونا تھا۔ تاخیر کے باعث منصوبے کی لاگت 4.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 4.9 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ منصوبے پر عمل درآمد سے پاکستان کو 3 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے سستی بجلی حاصل ہوگی۔ دوستو ریکوڈک، جس کو پاکستان کے سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے، سعودی عرب کی ریکوڈک میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اگلے ماہ تک آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے آئندہ ماہ اس منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سرمایہ کاری ہموار کرنے اور منصوبے کی تکمیل کے لیے وزیر اعظم وزارت خزانہ کی کمیٹی بنائیں گے، جس میں پاکستان کی جانب سے تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ یہ سرمایہ کاری ملک میں مزید غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرے گی اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے مینڈیٹ کو حاصل کرنے میں مدد کرے گی۔ واضح رہے کہ سرمایہ کاری کے بعد پاکستان اور سعودی عرب معدنیات کے شعبے میں مزید معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ دوستو ہم نیوز کے پروگرام پاور پولیٹکس ود عادل عباسی میں گفتگو کرتے ہوئے میرک بریسٹو نے کہا ہے کہ مشترکہ طور پر حل نکالنے کی کوشش کی تاکہ ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت ہو سکے۔ چلی میں 100 سال پہلے تانبے کے ذخائر پر کام شروع ہوا تھا اور پاکستان میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کام شروع کیا گیا ہے۔ ہم 8 سے 9 سال میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ دوستو انہوں نے کہا ہے کہ ہم قومی اثاثوں کی کان کنی کر رہے ہیں، جس سے مقامی افراد کو فائدہ ملنا چاہیے۔ ریکوڈک معاہدے کے تحت 50% بحری گولڈ حاصل کرے گا اور جبکہ 25% بلوچستان حکومت اور 25% وفاقی حکومت کو دیں گے۔ مائننگ کا فائدہ مقامی آبادی کو ہونا چاہیے، جہاں سے یہ نکلتا ہے۔ ہم نے 200 لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے، جس میں 80 بلوچ ہیں اور رواں سال کے آخر تک ہم 1000 افراد کو ملازمت دینے جا رہے ہیں۔ 2026 میں ہم نے 6000 لوگوں کو روزگار دیں گے، جبکہ ہمارا مجموعی ٹارگٹ 10,000 افراد کو روزگار دینا ہے۔ CEO بحری گولڈ کا کہنا تھا کہ 3 اسکولوں کا آغاز ہو گیا ہے پرائمری تعلیم کے لیے۔ اس سال مزید 2 اسکولوں پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان اسکولوں میں طلباء اور طالبات کا تناسب برابر ہے۔ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں گئے سینکڑوں طلباء کے انٹرویو کیے، 9 بہترین طلباء کو منتخب کر کے ارجنٹینا بھیجا ہے، جہاں انہیں عالمی معیار کی کان کنی کی تربیت دی جائے گی۔ 30 سے 40 ذہین نوجوانوں سے گریجویٹ ڈگریوں کی توقع رکھتے ہیں۔ بحری گولڈ کارپوریشن کے CEO مارک بریسٹو کا کہنا تھا کہ ریکوڈک تقریباً 50 سال کے لیے یا یہ کہہ لیں کہ 100 سال کے لیے غیر معمولی منصوبہ ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر سال 50 ملین ٹن کوئلے کی پروسیسنگ کریں گے۔ ہر سال ملین ٹن کوئلے کی پروسیسنگ والی دنیا کی بڑی کان ہوگی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ریکارڈنگ کو اعلیٰ درجہ کے تانبے اور سونے سے نوازا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر سال 2000 ٹن تانبا اور 2,500 اونس سونا نکالا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں ہر سال 4000 ٹن تانبا اور 5000 اونس سونا نکالا جائے گا۔